حضرت روح حادث ہے یا قدیم؟ اگر حادث ہے تو سمجھائیے، اگر قدیم ہے تو سمجھائیے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہے، اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں۔ روح نہ اللہ کی ذات ہے نہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے قدیم تو نہیں ہے، بس حادث ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق پر کوئی صریح روایت نہیں ہے، لہذا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس بات پر تو صریح روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سوال یہ ہے کہ انسان زندہ ہو اور پھر روح کا تعلق نہ ہو، این خیال است و محال است و جنون، یہ پاگل ہی ذہن رکھ سکتا ہے، سمجھدار بندہ ذہن نہیں رکھ سکتا۔ جب آپ پیغمبر کی حیات پر نص پیش کریں گے تو حیات بغیر تعلق روح کے بھی ہوتی ہے، ایسی کون سی حیات کی قسم ہے کہ روح کا تعلق بھی نہ ہو اور حیات بھی نہ ہو؟ اور پھر آپ کہتے ہیں روح اور جسم کے تعلق پر کوئی صریح نص پیش فرمائیں۔ میت سے سوال و جواب کے وقت روح کا اعادہ کیا جاتا ہے یا روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حیات آ جاتی ہے؟ جو احادیث میں پڑھتا ہوں اس کو آپ سن لیا کریں، یاد کر لیا کریں، یا کم از کم سمجھ لیا کریں۔ میں نے سبق کے دوران کل اور آج کئی بار یہ حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعاد روحہ الی جسدہ، تعاد روحہ الی جسدہ، میت میں قبر کو رکھتے ہیں پھر روح کا اعادہ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ برحق عقیدہ ہے۔ الفقہ الاکبر میں امام صاحب نے بھی لکھا ہے، اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، کہ روح کا اعادہ قبر میں جسم کی طرف یہ برحق عقیدہ ہے۔ اب پھر بھی کہتے ہیں روح کا تعلق ہوتا ہے، اعادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب حدیث سن لیتے ہیں تو اس کے بعد تو چٹ نہ لکھا کریں نا۔ بعض ساتھی ایسے چٹ پہلے لکھ لیتے ہیں، وہ بات بیان کے اندر آ بھی جاتی ہے، پھر بھی چٹ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ میری چٹ بھی ایک بار پڑھ کر سنا دی جائے اور پتہ چلے کہ میں بھی یہ سبق کے اندر آیا ہوا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سبق میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بعض ایسے ہم عقیدہ تو ہیں لیکن متاثر دوسروں سے ہیں کہ ان کے پاس ایک عرصہ گزار چکے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چٹ لکھنے والا کون ہے، فلاں نے کیوں لکھی ہے۔ بعض واقعتاً اشکال کی وجہ سے لکھتے ہیں اور بعض اپنے وجود کا ثبوت دینے کے لکھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کے آنے پر میں خوش ہوتا ہوں، پریشان میں نہیں ہوتا۔ بعض سمجھتے ہم بتائیں گے نا ہم ہیں تو شاید یہ بیچارہ گھبرا جائے گا، یہ سب آپ کی غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط فہمیاں دور فرما لیں۔ اب تو آپ میرے گھر بیٹھے ہیں، میں آپ کے گھر میں آ کر بولتا ہوں تو نہیں گھبراتا، اور آپ میرے گھر میں بیٹھو تو پھر میں آپ کو دیکھ کر گھبرا جاؤں گا، اس سے بڑا پاگل پنا کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ لفظ حضور کے معنی کی وضاحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرنا ہمارے ہاں متعارف، متداول اور ہمارے اکابر کی کتب میں موجود ہے۔ اصل میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی لفظ کا اس عرف میں معنی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے عرف میں حضور کا معنی کیا ہے؟ یہ عزت کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے، تنقیص کے لیے ہے۔ تو جب یہ لفظ ہمارے یہاں عزت کے لیے بولا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت کا حقدار کون ہے؟ آپ کیا کو بڑا ہو تو آپ کہتے ہیں حضور والا میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، حضور والا میری آپ سے گزارش ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہ عزت کا لفظ ہے، اس لیے عزت کا لفظ کے سب سے زیادہ حقدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فضائل اعمال سے فضائل درود نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ فضائل اعمال سے فضائل درود کسی نے بھی نہیں نکالا، یہ چند دکانداروں نے نکالا ہے اور بعض لوگ جو گھبراتے ہیں انہوں نے نکالا ہے۔ اس لیے میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں کچے تبلیغی نہ بنے، پکے تبلیغی بنے، اور آپ یہ عہد کرو کہ ہم اس فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں گے جس کے ساتھ فضائل درود بھی شامل ہے انشاءاللہ۔ آپ نیت فرماتے ہیں؟ بولو، جن کا ارادہ وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ سمجھ آ گئی؟ جب آپ جائیں نا کسی دکان پر اور فضائل اعمال خریدیں، دیکھیں اس کے ساتھ فضائل درود ہے یا نہیں، اگر ہے تو خریدیں، نہیں ہے تو نہیں بھئی ہم فضائل درود والا خریدیں گے۔ 10 بندے ایک دکان پہ چلے جائیں، آئندہ دکاندار وہی فضائل اعمال رکھا گیا جس کے آخر میں فضائل درود لگا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ دکاندار کو فضائل سے غرض نہیں ہے، اس کو بیچنے سے غرض ہے، بس جیسا گاہک ملتا ہے ویسی وہ کتاب رکھ لیتے ہیں، تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور یہ ہمارے یہاں بات غلط مشہور ہے کہ تبلیغ والے فضائل درود کی تعلیم سے منع کرتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات میرے تعجبات ہے نا،
یہ تعجب بھی آپ نوٹ کریں، پتہ نہیں اس کو نوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. نہیں، میں کہتا ہوں یہ میں یہاں نہیں، میں باہر بھی ایک بات کہتا ہوں دنیا میں. مجھے ایک بات پر بہت تعجب ہے، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ حکایات صحابہ لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل نماز لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل قرآن لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل رمضان لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل ذکر لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل حج لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل صدقات لکھے تو ٹھیک ہے، اور فضائل درود لکھے تو گمراہ ہیں. بھئی جب ایک آدمی گمراہ ہے تو اس کی باقی کتابیں پڑھنا کیسے ٹھیک ہے؟ اور اگر آدمی صحیح العقیدہ ہے تو اس کی یہ کتاب ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ وہ اس پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. بھئی وہ آدمی جو حضرت کے عقیدے کا منکر ہے، وہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، فضائل مال کی تعلیم کرتا ہے، اور جب فضائل درود آتی ہے تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. تو غلط آدمی کی کتاب کی تعلیم کرانا کیسے جائز ہوگا؟ اگر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہیں تو آپ کی ساری کتابیں ٹھیک ہیں، اور اگر ایک ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو گمراہی تو ایک عقیدے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے نا. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله